اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر کل مکمل ہو گئی تھی اور آج سورۃ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ نحل بھی مکی سورت ہے، 12 نبی میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ نام کے قریبی زمانے میں، اس سے پہلے نازل ہو گئی ہے۔ اس میں بعض آیات اس دور کی بھی شامل ہیں جو قحط 7 نبی میں مکے میں آیا تھا، اس کے حوالے سے بھی چل پاتے ہیں۔ منکرین توحید و رسالت و آخرت سے مجادلہ سمجھانے کی کوشش ہے۔ آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ۔ اللہ کے فیصلے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو آگے کا مرحلہ اب سامنے آنے والا ہے، یعنی کچھ ہی عرصے کے بعد ہجرت کا معاملہ سامنے آ جائے گا، اور ہجرت کا ہو جانا وہ مکے کے لوگوں کے لیے فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اللہ کے رسول جب تک ان کے درمیان تھے ان کے لیے مہلت کا معاملہ تھا، اور جب کہ اب اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ رسول ہجرت کر جائیں تو اس کے بعد پھر اب اہل مکہ کی قسمت جو ہے اب اسی چیز سے معلق ہو کے اس مرحلے میں چلی گئی ہے کہ اب اللہ کا عذاب ان کی طرف آ جائے گا، اور غزوہ بدر کے اندر وہ صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا۔ فرمایا آگے اللہ کا فیصلہ، جس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کرو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برہم پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی خون سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے سریحت میں ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، یعنی جانوروں جو بھیجتے ہیں بکریاں اور ریوڑ اونٹ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے جمال ہے، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام کو واپس لاتے ہو، شام کو انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بول ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سب جان نشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، انسان نہیں جانتا کائنات میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے اپنا ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ فرمایا اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو یہاں یہ آخر میں جو جملہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنے سارے تمہاری ضرورت کے سارے کام کیے، تو بڑی بنیادی ضرورت کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کیسے امن سے ہمکنار ہو، کیسے عدل اور آسانی تم نے میسر آئے اور آخرت میں کامیابی، تو لہٰذا یہ راستہ، یہ ضرورت انسان کی کہ اسے ہدایت ملے، یہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کل جو ہے پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمینیں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تو تمہاری زندگی کو نہ صرف آسان بلکہ پرآسائش بنا رہی ہیں۔ سوچو کیوں دی ہے؟ فرمایا اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین کے راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔
यानी सहरा और समंदर के अंदर जहाँ रास्तों के निशानात नहीं है तो कुतुब सितारा, उसके ज़रिए से भी लोग सिर्फ मालूम करके अपना रास्ता तय करते रहे। कदीम से काम अल्लाह के ये तो कमाल की बात है कि ज़मीन वालों को आसमान के ज़रिए से उसको उनकी ज़रूरत पूरी की जा रही है। वो कुतुब सितारा उन्हें रास्ता बता रहा है। फरमाया फिर क्या वो जो पैदा करता है, फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते, दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत ये है कि बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ़ है और छुपे से भी। ये बात फिर अल्लाह ताला ने दोहराई हमारे साथ। अल्लाह की नेमतों को गिना नहीं जा सकता, इतनी नेमतें बेशुमार। इंसान को सोचना है, गौर करना है कि नेमतें जो अल्लाह ताला ने सब अता की हैं, इनकी बुनियाद क्या है और इसको पाने के बाद तकाज़ा क्या। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये बरबिनाए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सब जिम्मेदारी है जो ये अपने सब ले रहे हैं। यानी बाहर के लोग जब पूछते मक्के वालों से कि आपके यहाँ एक रसूल की आमद की बात है और वो बता रहे हैं और ये सारी बातें जो बयान करते हैं तो इसके बारे में उनसे मालूम करते और वो गुमराह करते लोगों को, गलत बयानी से काम लेते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसका नतीजा क्या होगा? अपने यानी गुनाह का खुद कुब्र का नतीजा भुगतेंगे और साथ ही दूसरों की गलत रहनुमाई यानी उन्हें गलत पर रास्ते पर ले जाने की। इस एतबार से बताया कि ये बड़ी सख्त जिम्मेदारी है जो अपने सब ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक़ को नीचा दिखाने के लिए ऐसी मक्कारियाँ कर चुके हैं। तो देख लो कि अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आ रही और ऐसे रुख से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक नहीं था। फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह इन्हें ज़लील व ख्वार करेगा और उनसे कहेगा बताओ अब कहाँ है वो शरीक जिनके लिए तुम अहले यहाँ से झगड़े किया करते थे। ये पिछली कौमों की बात कि उन्होंने भी यही किया, नतीजा देखो तुम्हारे सामने है कि उनका क्या हाल हुआ। फरमाया जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। हाँ, उन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं, जब उनकी रूह कब्ज़ की जाती है तो सरकशी छोड़कर फौरन डगे डाल देते हैं। सरकशी का मामला खत्म, फरिश्तों के हाथों उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई तो उस वक्त वो कहते हैं और हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे, यानी फौरन जो है गया मलाइका जवाब देते हैं डर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नम के दरवाजे में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत ये है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना
مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی، پھر آئی ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کیا ممکن ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو اگر ہم یہ کرتے تو اللہ نے کرنے دیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گویا اللہ نے جو آزادی دے رکھی ہے کہ چاہے کفر اختیار کرو چاہے ایمان لے آؤ، تو اس آزادی کا ہم نے یہ استعمال کیا۔ یعنی اگر اللہ زبردستی ہمیں مومن بناتا تو ہم بن جاتے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں مانیں گے۔ تو اصل جو جزا و سزا ہے وہ اسی کی ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کون سا راستہ اختیار کرتا۔ اگر مرضی اس کی نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی جزا و سزا بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر اس پر جبر ہے، مسلط ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، تو اس کا کوئی اپنا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو یہ مہلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ انتخاب و اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور اسی آزادی کا درست استعمال انہیں کامیاب کرتا ہے یا غلط استعمال انہیں ناکام کر دیتا ہے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا۔ کیا سب خبردار کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یہ بنیادی بات ہے، بنیادی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے تمام انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ یعنی دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ دوسرا پہلو کیا ہے؟ طاغوت کی بندگی کا انکار کرو۔ یہی لا الہ الا اللہ، یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ معبود ہے تو اس کی بندگی کرو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس کے سوا دعویٰ کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے طاغوت کا، اللہ نے طاغوت کہا اسے۔ اور اس کی بات ہم پیچھے کرتے رہے کہ طاغوت کیا ہے؟ کہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود معبود بننے کی کوشش کرے، یعنی وہ تمام جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات خود اپنے لیے اختیار کرے چاہے۔ یعنی اللہ کا کام ہے کہ بندے اس کی بندگی کریں، بندے اس کی اطاعت کریں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تجویز کیا، اور نظام دینے کا حق کس کا ہے؟ جو مالک ہے، جو حاکم ہے، حاکم ہی حکم دیتا ہے اور حاکمی کا نظام دنیا میں چلا کرتا ہے۔ تو اللہ جب حاکم ہے تو اللہ ہی کا نظام چلے گا۔ تو جو اس کے مقابلے میں اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں، اپنی اطاعت لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں، اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، اللہ کے دین کی جگہ، اللہ کے نظام کی جگہ اپنا نظام نافذ و قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہی طاغوت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی بنیادی دعوت ہے جو ہر دور کے اندر رسول لے کر آتے رہے، کسی رسول کی کوئی اور دعوت نہیں ہے۔ یہ پیچھے جو انبیاء کا ذکر ہوتا رہا ہے تو وہیں یہ بات آپ کے سامنے آتی رہی کہ بنیادی بات یہ بتائی جاتی ہے، یعنی شرک سے بچنے کی بات، اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ جو بڑی برائی ان کے اندر ہے اس برائی پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ برائی بھی اللہ کی نافرمانی ہے، جسے چھوڑ کے فرما برداری اختیار کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسلام کی اصل دعوت ہے۔ جو یہ دعوت قبول کر لے گا، ابھی یہ دعوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں دعوت کسے دی جاتی ہے؟ دعوت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو یہ ابھی اس مرحلے میں نہیں ہے، جو اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کسے دعوت دے رہے تھے؟ یہ دعوت دے رہے کافروں کو، مشرکوں کو دعوت دے رہے تھے، وہاں یہ دعوت دی ہے۔ اور یہ دعوت دے کر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے، پھر ان کے سامنے کیا بات آتی؟ پھر اللہ کا حکم سامنے آتا، اللہ کا یہ حکم ہے تم یہ کام کرو۔ یعنی باقی عمل جو کرنا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ کس کو ہے؟ جو اسلام قبول کر لے گا۔ کافر کو تو نہیں ہے، کافر کو تو دعوت ہے کہ اسلام قبول کر لو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور جب وہ اس پر قبول کر لے اس بات کو، تو اب اس کے سامنے بات آئے گی کہ اللہ جس کو معبود مانا ہے یہ اس کا حکم ہے، یہ کام کرو اور یہ کام نہیں کرو۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ آج صورتحال جو ہے اس طرح سے بن گئی ہے کہ آج مسلم معاشروں میں نماز کی دعوت ہے، آج جو ہے لوگوں کو وہ کہیے کہ اخلاقیات کی دعوت ہے، لوگوں کو حرام سے بچنے کی بات دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو مسلمان کی لازمی ذمہ داری ہے، لازمی ذمہ داری ہے۔ تو دعوت کا یہ مفہوم جو ہے یہ بہرحال اس طرح موجود نہیں رہا ہے، اور مسلم معاشروں کے اندر بھی جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس کی اصل یہی ہے، یعنی عقیدے کا یہ معاملہ
کہ اللہ کی بندگی کا اللہ کو وہ مقام نہ دینا، اس کی بندگی اس طرح کلی طور پر اختیار نہ کرنا، اور اللہ کے مقابلے میں جو اپنی بندگی کے دعوے دار ہیں ان کا انکار نہ کرنا، ان کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمیں یہ بات بتا دی، تو فرمایا کہ سب کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت یعنی گمراہی مسلط ہو گئی، یعنی کوئی مانا کوئی نہیں مانا، جو مانا ہدایت کے راستے پہ چلا گیا اس دعوت کو ماننے کے بعد، اور جس نے نہیں مانا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ فرمایا پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی جنہوں نے اس دعوت کو اور اس دعوت کو لانے والے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی قوموں کا حال سامنے۔ فرمایا اے نبی تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، یعنی جو اللہ کے رسول کے سامنے لوگ تھے ان کے بارے میں کہ ان کی ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنے ہی حریص ہو، کتنے ہی خواہش کریں، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے اس قانون کی زد میں آ گئے ہیں کہ جب ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جو لوگ سمجھ بوجھ کر انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر گمراہی کی طرف جانے دیتا۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ یہ یعنی ان کا جو عقیدہ آخرت نہیں رکھتے تو اس پہ معاملے کیا ہے، قسمیں کھا کر کہتے، یعنی پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے، ابھی آخرت تو آئی نہیں ہے، یعنی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہاں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو یہ بات ہے کہ جہاں اس کا امکان ہے کہ ہوگا، یہ امکان نہیں ہو سکتا کسی کے خیال میں، تو یہ امکان بھی ہے کہ ہو جائے، کیا پتہ چلے گا؟ جو آدمی کل نہیں تھا آج موجود ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں دنیا میں انسان چلے آ رہے ہیں، تو اسی طرح دوبارہ زندگی بخشنا یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، تو یہی گمراہی کی بنیاد ہے۔ جب اٹھائے گا نہیں تو حساب بھی نہیں ہوگا، جب حساب نہیں ہوگا تو پھر اس کی تیاری کیا کرنا، پھر جو دل میں آئے کرو، یعنی دنیا میں زندگی جس طرح چاہے بسر کرو، بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس عیش کی زندگی گزارو، کیا اخلاقیات اور کیسی، جس نے مزہ جس میں خواہشات نفس، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، ختم، مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہی عقیدہ آخرت جو ہے اگر یہ موجود نہیں ہوتا تو انسان درست راستے پر نہیں ہوتا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور آدمی سمجھے کہ عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی نسبت کی بنیاد پہ بچ جاؤں گا، کسی اور چکر میں کسی سفارش سے کام چل جائے گا، تو وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتا۔ جس نوجوان کو، جس طالب علم کو یقین ہو کہ وہ نقل سے اور سفارش سے پاس ہوگا وہ کبھی محنت نہیں کرے گا، محنت وہی کرے گا اسے پتا ہے کہ محنت کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، فرمایا اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑتا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کی قدرت کو سامنے رکھو تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس طرح انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کر رہا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ جو آج اللہ کے دین کے لیے آج قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں اور اپنے قبیلے اور اپنی برادریوں سے الگ ہو رہے ہیں، یعنی ایسی زندگی کے لیے جو ہے ایک مشکل زندگی کو منتخب کیا ہے، تو اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کتنا بڑا کام کیا، کتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی انہیں جو شبہ ہے، یہ پہلی بات یہاں لفظ آیا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رجال مرد کو کہتے ہیں، رجل جو ہے مرد کی بات ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی رسول ہمیشہ مرد ہی آئے، عورتوں کو اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسانوں کے لیے ہم نے انسانی کو بھیجا، تو یہ آدمی کی بات بھی ہو گئی اور انسان کی بات، دونوں چیزیں اس میں آ گئیں۔ فرمایا
کہ ہم نے جب بھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر کون ہے؟ یہ اہل ذکر. اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ یعنی کوئی ایسا ذکر کا کسی حلقے کی بات نہیں. اور اہل ذکر سے مراد پچھلی کتابوں کے ماننے والے، یعنی جو ان کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے. اس لیے کہ اسی قرآن کو کہا ہے نا اللہ نے ذکر، اور اس سے پہلی کتابیں بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کی باتیں بتاتی ہیں، نصیحت کا جو ہے اس کے اندر سارا سامان ہے. تو کہا اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے جو ہے اللہ کی کتاب تھی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ بات یہ آیت ویسے بھی الگ سے بھی جو ہے اس طرح سامنے آ جاتی ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی وہ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں. تو پہلے یہاں پر پہلے والی کتابوں کے علم کے حوالے سے بات ہے. اب بھی کیا ہوگا کہ جسے معلوم نہیں ہے تو کس سے پوچھے گا؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے پوچھے گا. تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ اہل ذکر کہا ہے، یعنی وہ کتاب کا علم رکھنے والا. تو اسی بنیاد پر یہ ہمارے سامنے ذکر کی وسعت آتی ہے. ہم نے چند چیزوں کو سمجھ لیا کہ بس اتنا ہی ہے ذکر، تو وہ ہمارا خیال ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اصل یہ ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. فرمایا پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے. پھر ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں، یعنی خود بھی سوچیں گے سمجھیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی ہے، توضیح کی ہے، یعنی احادیث، اس سے بھی اس کا علم انہیں حاصل ہوگا. فرمایا پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہو. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، اللہ جو چاہے کر دے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، یعنی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، بار بار جھنجھوڑتا ہے، بار بار متوجہ کرتا ہے، رسول کے ذریعے، کتاب کے ذریعے لوگ پلٹ آئیں، بچ جائیں عذاب سے، بچ جائیں ناکامیوں سے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے تو ساری باتیں بتاتا ہے. لیکن اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو پھر اللہ اسے زبردستی نہیں روکتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، بتا دیا اس نے کہ جب جائے گا تو جانے دیا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف جانا چاہے تو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے دو الہ نہ بنا لو، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اس کا دین، اللہ کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. اب یہ دین سے مراد کیا ہے؟ نظام، وہی نظام، یعنی سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ ساری کائنات جس سسٹم پر چل رہی ہے یہ اللہ کا سسٹم بنایا ہوا، اللہ کا نظام ہے، اس کے تحت ساری چیزیں انجام پا رہی ہیں. یہ تو انسان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اس دنیا میں اور دنیا کے اندر چھوٹا سا معاملہ پوری کائنات کے اعتبار سے. تو ساری کائنات میں سارا نظام کس کا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے، اس کا دین چل رہا ہے. فرمایا پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی اختیار کرو گے، یعنی کسی اور سے ڈرو گے، یا کسی اور کی رضا اور ناراضی کی پرواہ کرو گے؟ فرمایا تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. انسانوں کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. یہ بات جو ہے اپنی جگہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے. یعنی بات ہمارے سامنے اس طرح آتی ہے. جب بھی کورونا کا زمانہ آیا تھا تو اس زمانے میں وہ لوگ جو ملحد تھے، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ دعائیں مانگو اپنے رب سے، یعنی کہا یہ مسجدیں کھلوا دی اور کہا کہ یہ اس مصیبت کو ڈال دے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے
اور یہ ہوتا ہے۔ تو مشرکین تو خاص طور پر اللہ کو تو مانتے ہیں، تو ان کا معاملہ، جو نہیں مانتے ملک وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو سے دعا کی جائے اور یہ کام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اللہ ہی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، یعنی اس مصیبت کو ڈال دیتا ہے، تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ کام تو اللہ نے کیا تھا، وہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کے صدقے، اس کے طفیل، یا یہ میری تدبیر، یا میرا اپنا یہ کام، یہ کوشش، وہ کسی اور طرف اس کو لے جاتا ہے، حالانکہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ اس مہربانی کے شکریہ میں دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، جب اللہ کے پاس پہنچو گے پھر سارا حساب ہوگا اس نافرمانی کا، ناشکری کا، اس شرک کا۔ تو فرمایا یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہے، یعنی خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے مانگتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان کا کیا حال تھا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے قتل کرنے، اسے زندہ دفن کرنے کے لیے تیار رہتے، اللہ کے لیے کہتے اللہ کی بیٹیاں، یعنی یہ فرشتے، یعنی وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ یہ کن کا حال ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، یعنی اللہ کے تو ویسی کوئی اولاد نہیں، یعنی اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، دوسری طرف تجویز بھی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہی اللہ کی مہربانی ہے، مہلت دیتا ہے پلٹنے کی، واپس آنے کی، توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی، لیکن جب یہ مہلت مکمل ہو جاتی ہے، کوئی طے ہے، مہلت کا معاملہ طے ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر گھڑی بھر کا بھی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اسے ٹال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، فرمایا آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے نعمتیں دے رکھی تھی، سرداریاں تھی، تو کہتے تھے اور دنیا میں بھی اچھا ہے آخرت میں بھی ہم ہی اچھے ہوں گے، یعنی خود ہی اپنے طور پر اگر آخرت ہوئی تو، پہلی بات تو آخرت کے منکر تھے اور کہتے اگر ہوئی تو بھی ہم ہی ہوں گے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے تو جہنم ہی ہے، انہیں کیا پتا۔ آگے فرمایا اللہ کی قسم اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، جو مانیں گے تو انہی کی رہنمائی ہوئے، انہی کے لیے رحمت بنے گی، اور جو نہیں مانیں گے تو وہ اس سے کیا پائیں گے، اور الٹا جو ہے وہ کہیے کہ اس کی مار ان پہ پڑ جائے گی۔ فرمایا تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی جو جڑیں مردہ پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا اسی پانی سے، تو ایسے ہی انسانوں کو بھی اللہ زندہ کر دے گا۔ فرمایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ۔ ارے دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے یہ،
انسان اس کے اندر کیا وہی اسے جو کھانا ہے جو چارہ کھاتی ہے، جو گھاس کھاتی ہے، یعنی جو کھل کھاتی ہے، انہی چیزوں کے بعد اب اس سے ایک دوسرا جو نر ہے اس میں کیا ہے، وہ گوبر اور خون، دو چیزیں بن رہی، اور اس کے اندر کیا مادہ میں اللہ اس کے درمیان سے ایک پاکیزہ چیز نکال رہا ہے، یعنی خالص دودھ، تو انسان کے لیے کتنا مفید ہے، کتنا اس کے لیے صحت بخش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی قدرت سے چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یعنی اس کے رس سے ایک جو کام کرتے ہیں، یعنی سرکہ بنا لینا پاک چیز ہے، ورنہ شراب بنا لینا یہ بھی ہوتا تھا، انگور کی شراب، اس کی شراب بناتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قدرت رکھی ہے، تو تم یہ کام کرتے ہو۔ تو بہرحال پاک رزق کیا ہے؟ سرکہ۔ فرمایا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جس کا اس سورت کا نام ہے، تو کہا کہ اس پر وحی کی۔ اس پر وحی کا مطلب کیا ہے؟ ایسے تو وحی رسولوں پر ہوتی ہے، لیکن وحی کا اصل مطلب کہ لغوی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہے خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے اور جسے اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اشارہ پانے والے کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ تو وحی جب آتی تو ایسا ہی ہوتا تھا نا، رسول پر وحی آئی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن رسول جو ہے اس وحی کو وصول کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو وحی کی، یعنی ان کو جو نظام بنا دیا جانوروں کے لیے بھی، یعنی شہد کی مکھی اب جو یہ کام کرتی ہے، سارا جو نظام پورا اس کا ایک سسٹم ہے، اس پر اگر غور کریں تو پورا ایک نظام نظر آئے گا۔ تو کیسے ہے یہ اللہ نے اسے یہ سب تعلیم دی ہے، اللہ نے اسے سکھا دیا ہے، اور وہ کام کر رہی ہے اور ہمارے لیے کر رہی ہے، اور شہد ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں مزے سے، اور گویا کہیے کہ اللہ نے اس کے لیے شفا رکھی اس کے اندر۔ تو فرمایا اس میں سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے اس مکھی کے اندر سے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب مکھی کے اندر سے کیا اللہ نے کیا چیز ہمارے لیے پیدا کر دی ہے، یہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی، یعنی جو ارذل العمر ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ، ویسے تو آدمی بچے سے بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر طاقتیں جب بڑھتی ہیں، توانائیاں بڑھتی ہیں، شعور بڑھتا ہے، عقل، یعنی جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک خاص حد کو پہنچ کر بلغ 40 سنہ، جس اللہ نے ابھی سورہ احقاف میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ 40 سال کا ہو گیا، اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب کچھ عرصے وہ چلے گا وہ معاملہ، پھر اس کے بعد زوال، آہستہ آہستہ آدمی کا بڑا ہو رہا ہے، عمر بڑھ، لیکن کیا ہے؟ اب بجائے کمال کے زوال کی طرف جا رہا ہے، ایک وقت تک کمال کی طرف جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب وہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ وہی انسان، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہے، لیکن اب کیا ہے یہ؟ اب کمال نہیں، اب زوال ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے یہ؟ اور پھر بلاخر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے اگر اللہ ارذل العمر تک پہنچا دے کہ جب آدمی گویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کبھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی اسے کچھ اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ سب بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار کی کیا بات ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے کام کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کہ تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ تو بس یہ انسان کی آزمائش ہے، اسی لیے اللہ نے وہ نظام رکھ دیا ہے کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، یعنی یہی کہتے ہیں اللہ اس کی مشکل آسان کر، جاؤ اب تمہارا کام پورا ہو گیا، یعنی یہی نظام ہے نا دنیا کے اندر۔ آدمی کہتا بس جائیں تو پیچھے والے اب وہ کما لیں، اب وہ سنبھالیں، اور سارا سسٹم جو ہے اس نسل سے اس نسل کو منتقل۔
تو اسی طرح اللہ کا نظام چل رہا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اب اس زمانے میں چونکہ غلام اور یہ مالک کا ایک سسٹم موجود تھا، یعنی غلام اور آقا کا. اب ظاہر سی بات ہے دونوں انسان، حالانکہ دونوں، لیکن کیا ہے، وہ آقا ہے تو آقا ہے، جو غلام ہے تو غلام ہے، دونوں کے اختیارات الگ ہیں بالکل. تو اللہ تو اصل آقا ہے، معبود ہے، اور انسان کیا ہے، دوسری مخلوقات کیا ہے، اس کی غلام ہے. تو اللہ ان کی طرف کیسے ان کے حقوق ان جو اپنی اختیارات تقسیم کرے گا ان کے اندر، جبکہ وہاں تو انسانوں میں تو انسان ایک دوسرے ایک جیسے، وہاں تو مخلوق اور خالق کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام. تو کیسے تم تجویز کرتے ہو کہ اللہ نے جو مالک ہے، جو معبود ہے، اس نے اپنے کچھ اختیارات ادھر ادھر لوگوں کو بانٹ دیے، اور اب وہ ان اختیارات سے کام لے کر کوئی کسی کو اولاد دے رہا ہے، کوئی کسی کا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے. تو کسی نے دیا یہ؟ کیا اللہ نے سب اختیارات تقسیم کیے؟ حالانکہ سب اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں. تو یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب تم نہیں کرتے، جبکہ تمہارے جیسے انسان ہیں لیکن صرف تمہارے غلام ہیں، اس لیے تم ان کے معاملے میں، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، معاملہ بہت بالکل مختلف ہے. تو اللہ بھی معبود ہے، تو تم کیسے سوچتے ہو جبکہ انسان تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کام جو کر سکے. فرمایا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. یعنی یہ جو دو اللہ نے صنف بنائی ہے، اصناف، مرد بنایا عورت بنائی، کیا نظام ہے، دونوں کو ملا کے جو ہے ایک خاندان بن رہا ہے، کام چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے. فرمایا پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمان سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، آسمان سے نہ زمین سے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کے لیے مثالیں گھڑنا کیا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں مثالیں دیں، جو دنیاوی بادشاہوں اور راجوں اور مہاراجوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ کوئی جیسے ان کے مصاحبوں اور مقرب بارگاہ جب جو لوگ ہیں ان کے بغیر ان تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی عرض و معروض نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ کے لیے بھی جو ہے کوئی ایسا سسٹم ہوگا وہ اللہ کے جو ہیں وہ پہنچائیں گے. تو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو براہ راست سنتا ہے، وہ تو مجبور ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. انہیں تو لوگ سب ہرا ہرا دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب، جب پتہ چلتا ہے معاملہ کچھ اور ہو گیا. تو یہ جو سسٹم ہے اللہ کے لیے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں مت سوچو. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے قریب مجیب، جو پہلے ہم نے پڑھا یونس علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہی بات ہے. فرمایا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. یعنی الحمدللہ کیا آ گیا؟ یہ سب مانیں گے کہ یہاں برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. مگر اکثر لوگ سیدھی بات کو نہیں جانتے، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان یہ فرق ہے، نہیں سمجھ رہے. حالانکہ تمہارے اپنے درمیان جو فرق ہے وہی بات، وہی جو غلام اور آقا کی ابھی تھی اسی کو بیان کیا. ایک علم والا، ایک علم والا نہیں ہے. ایک کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے، اس کے پاس مال، ایک کے نہیں ہے. تو فرق ہے دونوں کے اندر. تو اللہ جو مالک ہے، خالق ہے، تو بتا رہا ہے کہ سوچو. فرمایا اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کہ یہ دونوں یکساں ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ایک علم دینے والا ہے، ایک کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہی خالق و مخلوق کے درمیان فرق کی بات ہے. تو جنہیں معبود بنا رکھا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی حکمت ہے، نہ کوئی جو اللہ کے پاس ہے. اس کے مقابلے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے کمالات، یہ کسی کو اس کا کوئی شائبہ بھی کسی مخلوق کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. یعنی پلک جھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر.
او ہوا اقرب، اقرب اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی کیا آنکھ جھپکنا کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یہ بتایا کہ قیامت کو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی ذرا اعلان ہو رہے ہیں، کوئی پتہ چل رہا ہے، کوئی اس کا ایسا ہو رہا ہے کہ بس آنے والی ہے قیامت، تیاری کر دیکھ لو، ذرا کچھ انتظام کر لو، اچانک آ جائے گی، اچانک آ جائے گی، انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو، جانے کب آ جائے۔ اور ایسے انسان کی موت کا معاملہ بھی ہے۔ ایسے انسان کی موت کا معاملہ بھی ہے۔ مرنے والے سے کوئی پوچھے، آخری وقت تک آدمی امید پر قائم ہوتا ہے، یہ تو جب آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کیا ہو گیا۔ یعنی معاملہ جو ہے، ہاں جو موت کی تیاری کرتے ہیں، جو موت کا انتظار کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، یعنی اس معاملے میں وہ ہے کہیے کہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی جیسے لائے گا بس لے آئے گا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ایک جو نامولود ہوتا ہے، کیا اس کا عالم ہوتا ہے؟ کیا بات سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، کیا کوئی پہچان سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی بات یہ نا، کان تو ہوتے ہیں مگر ابھی کان وہ اس طرح سماعت کا وہ تصور، وہ تو آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ اسے وہ صلاحیت دے گا کہ وہ سمجھنے لگے گا، وہ دیکھ کے پہچاننے لگے گا، وہ دیکھ کے چیزوں کو جو ہے اس طرح سے اپنی گرفت میں لے آئے گا، یعنی عقل، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ نے، تو یہ جو اللہ نے یہ حواس دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، یعنی عقل، شعور، ساری چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں، تو ان کے حاصل ہو جانے کے بعد کیا ہے؟ پھر آدمی حقیقت کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہمیں، یعنی انسان اور جانور میں فرق ہے نا، دونوں کے اندر پہلے تو نامولود سے یہاں تک پہنچنا، اور اس کے بعد پھر جانور اور انسان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، پیچھے ہم پڑھ کر آئے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر اسے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کیا چیز ہے یہ؟ وہی بات کہ جو اصل دیکھنا ہے، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہونی چاہیے۔ بصارت کے ساتھ بصیرت کیا ہے؟ بصارت تو سب کے پاس ہے، جانور کے پاس بھی، انسان کے پاس بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن انسان بصیرت اس کی جو ہے وہ دیکھ کے پہچانتا ہے، وہ دیکھ کے سمجھتا ہے، عبرت کی نظر ہوتی ہے۔ تو عقل و شعور کی بات تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تمہیں دیا کس لیے؟ تاکہ تم ان نعمتوں کی قدر کرو، ان کا صحیح استعمال کرو، اور ان کے ذریعے سے حقیقت کو پہچانو۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس نے بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام اور دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی جانوروں کی کھالوں سے بنائے جانے والے خیمے، یہ سب چیزیں۔ فرمایا اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ نہیں، جانور پلائے اور اس کی ہر چیز انسان استعمال کرتا ہے، تو یہ کس نے کیا ایسا؟ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ فرمایا اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں ایسی ہیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی جو اس کے اندر جو ہے جس طرح ذرا بختر وغیرہ جو پہنتے ہیں تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جائے، اللہ خود حساب لے لے گا، یہ مطلب ہے۔ فرمایا انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی جب یہ گواہ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی، بات پہنچا دی تھی تو پھر اب کیا بات ہے؟ اب کیا رہ گیا؟ حجت تام،
تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہاں کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہم لا علمی میں مارے گئے. تو لا علمی کوئی نہیں ہے، اللہ نے سب بندوبست کیا ہے، سب جانتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ ہم سب لوگ جو اہل ایمان ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے رسول کی سنت موجود ہے، وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، شریعت ہمارے سامنے. لیکن اگر ہم جاننا نہ چاہیں، آنکھیں بند کر لیں، تو آنکھیں بند کرنے والا خود ذمہ دار ہے. روشنی ہے، کہتے ہیں آنکھیں کھول کے چلو، راستہ طے کرتے ہیں. اگر کوئی آنکھیں بند کر کے چلے اور ٹکرا جائے اور حادثہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ خود ذمہ دار ہے، آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دے دی ہیں، آنکھیں کھول کر انہیں دیکھو، انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، ان کے مطابق زندگی بسر کرو، حادثے سے بچ جاؤ گے. وہ حادثہ جو وہاں پیش آنے والا ہے، یعنی معاملہ جو ہے، تو اللہ نے کتاب بھی نازل کر دی، اللہ نے اپنے رسول کی سنت بھی تمہارے سامنے رکھ دی، پوری شریعت تمہارے سامنے ہے، احادیث کی پوری کتابیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اللہ نے فراہم کر دیے جو تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سجاتے ہیں. اس کے باوجود پھر آدمی نہ کرے تو کون ذمہ دار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ پھر کافروں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے. اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا. دوسری بات کیا؟ لوگوں کو ادھر ادھر کے چکروں میں پھنسا کر اور صحیح بات کی طرف نہ آنے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لے کر آئیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت و رحمت و بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. تو بنیادی طور پر یہ بات ابھی پیچھے گزری ہے، وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حشر کے دن کھڑا کر دے گا، بتائیں گے بتانے والے بات پوری آئی تھی، یعنی کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کے سامنے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کیا کہا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں؟ کیا کہا تھا؟ میں نے پہنچا دیا، دنیا میں شہادت لے لی تھی، لوگوں نے کہا ہم گواہ ہیں، آپ نے بات پہنچا دی. پھر آپ نے کیا کہا؟ جو حاضر ہے وہ اسے پہنچا دے، جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے. اور صحابہ نے کیا کام کیا؟ پورا دین مکمل انہوں نے منتقل کیا آگے، اور آگے والوں نے پھر آگے. آج ہمارے پاس ہے، آج ہماری ذمہ داری اپنے بعد والوں تک منتقل کرے. تو بنیادی طور پر یہ کام اللہ کی طرف سے کر دیا گیا کہ چیزیں لوگوں کے سامنے مانے نہ مانے، عمل کریں نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا. یہ وہ آیت سورہ نحل کی 90 جسے آپ ہر خطبے کے اندر یعنی ہر جمعے کو خطبے میں سماعت کرتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل آیت 90. اس میں 3 باتیں کرنے کے لیے، 3 سے رکنے کے لیے. فرمایا اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. تو یہ بنیادی بات ہے. اس کے اندر جو بات ہمارے سے لیے ہے عدل کی بات، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پیچھے آگے بھی پڑھیں گے. عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے، جس کا جو مقام ہے وہ اسے ملے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم سے کہا جا رہا ہے. جب پڑھتے ہیں یہ کس لیے سنائی جاتی ہے؟ یہ آیت جو سنائی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم ہے. عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا. تو عدل کیا ہے؟ کہ جس کا جو حق ملے، تو جس کا حق اسے نہ ملے تو کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہوگا. تو جو ظلم کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالم کو اللہ پھر اس سے بدلہ لے گا. یعنی معاملہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی پوری زندگی میں ذاتی طور پر بھی عدل کرنا،
بہت بڑا مضمون ہے یہ اپنی جگہ پر کہ آدمی اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ ہر جگہ جو ہے عدل کرے۔ اس ذات کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کو اس جنت کے لیے تیار کرنا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، کس پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آدمی جب اپنے شرک کرے گا یا گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو کس پر ظلم کیا؟ اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کے لیے رکھا ہے، اللہ نے جو اس کے لیے کہ اسے جنت میں جانا چاہیے، اللہ نے آدم کو جنت سے گزار کے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس اعتبار سے پھر معاشرے کے اندر جو سارا معاملہ ہے تو عدل کرنا، عدل، اور یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے، عدل کے گواہ بن کے اور عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہونا۔ اسلام سراپا عدل ہے، جو اسلام پر عمل کرتا ہے وہی عادل ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر احسان کی بات کی ہے، یعنی احسان کے دو پہلو ہیں، ایک کیا ہے؟ اپنے حق سے کم اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ۔ ایک تو یہی جبھی احسان ہوگا، برابر بھائی آپ نے میرا حق دے دیا، برابر کوئی احسان تھوڑی ہے۔ احسان کیا ہے؟ اپنے حق سے کم پر آدمی راضی ہو جائے، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دے۔ ایک تو پہلو یہ ہوگا کہ ہاں بھائی احسان ہوا، اور دوسرا کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے، یعنی عمدگی سے، بہتر طریقے سے، شاندار انداز سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو محسن بننے کے لیے کہتا ہے، یہ سب مضمون پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو محسن کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ یعنی کام کے کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، یعنی اب اس میں تعلقات کی بات بھی ہوگی، رویوں کی بات بھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ معاملات کی بات بھی ہوگی۔ یہاں تو معاملہ کام کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ گویا کہیے کہ بس اپنے سر سے ذمہ داری بس قدم اٹھا کے پھینک دیا۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ رویوں کے اندر، تو اس میں بہترین طریقے سے عبادت ہے تو بہترین طریقے سے، معاملات ہیں تو بہترین طریقے سے، کوئی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے جو عمدہ سے عمدہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے ہمیں یہ تو اپنی جگہ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں تو اللہ نے رکھے ہیں کہ تمہیں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیسی شخصیت درکار ہے، اور پھر اس کے بعد اقربہ کی بات ہے، صلہ رحمی کرو، ان کو دو جو ان کا حق ہے۔ تو اس کے مقاد جو کہا ہے کہ فحش سے بچنا، منکر، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے سامنے موجود نہیں ہے، معروف نہیں ہے، یعنی جسے انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ یعنی اس کا نفس جو ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ نہیں، برائی کے معاملے میں جھوٹ کو کون پسند کرتا ہے؟ چوری کو کون پسند کرتا ہے؟ بے ایمانی کو کون پسند کرتا ہے؟ اگر خود کرتا ہے تو آدمی یہ نہیں پسند کرتا کوئی اس کے ساتھ بے ایمانی کرے، کوئی اس سے جھوٹ بولے، کوئی اس کے ساتھ خیانت کر جائے، کوئی اسے دھوکہ دے جائے، کوئی اس سے ساتھ بدعہدی کرے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کیوں نہیں پسند کرتا؟ اس لیے کہ بات غلط ہے یہ، مگر دوسروں کے ساتھ خود کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے، خود بھی نہیں کرنا ہے۔ تو منکر سے اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ بغض جو ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، تو ان سب چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ تو اس آیت کے اندر گویا اسلام کی تعلیمات کا ایک جوہر، ایک نچوڑ پیش کیا گیا۔ تو فرمایا وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ بندگی کا عہد باندھا ہے نا، سمینا و اطانا کا عہد باندھا ہے، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ خود ہی ماننا ہے، خود ہی جو ہے اس پہ وعدے وعید اللہ سے سب کچھ ہو گیا، خود ہی توڑ دیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس اعتبار سے چاہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کو گواہ بنا کر دنیا کے ساتھ جو بھی کیا جائے تب آدمی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرمایا تم اپنے قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو بیوقوف بنائے۔ سودا بیچتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے بیچ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ یہ یقین کر لے اور جو کام جیسے صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا اس کو اس طرح سے کرا دیا جائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب کا ذریعہ یا ویسے کسی کو دھوکہ دینا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی ہر عہد و پیمان کا جواب دینا پڑے گا۔ اب آدمی سوچے کہ توڑ سکتا ہے تو توڑ ڈالے، تو یہ کیا ہے؟ آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ ضرور قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔
اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہوگی۔ یہی وہ اصل بات ہے جو سمجھ میں آ جائے کہ باس پرس ہونی ہے تو آدمی اپنے معاملات ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم اپنی قسموں کو، ہم سے کہا جا رہا ہے، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ یعنی یہ بات کیا ہے؟ بڑی بات ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے۔ یعنی اس کے کیا وجہ کہ جن لوگوں سے اسے سابقہ پیش آیا اس گروہ کے یعنی مسلمانوں سے، ان کو اخلاق اور معاملات میں اس نے کافروں سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو، تو یہ گویا کیا ہو گیا؟ یہ رکاوٹ بن گئے۔ آج جن کا معاملہ دنیا کے ساتھ ہے نا، آج تو دنیا کے سامنے، ویسے تو آج سب کچھ سب کے سامنے ہے، یعنی ہمارے معاشرے کو سب جانتے ہیں، ہمارے معاملات کو ساری دنیا جانتی ہے، یعنی آج کی دنیا میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے پھر جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ، تو انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ وعدے کے پابند ہیں یا وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، یہ لوگ مال کچھ دکھا کے کچھ بیچنے والے ہیں یا بالکل جو ہے جیسا اس کے مطابق کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے؟ جب مسلمانوں کے بارے میں غلط تاثر پیدا جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جیسے دوسرے ویسے یہ بھی، اور بعض اوقات تو دوسروں سے زیادہ خراب، تو پھر کیا ہم دنیا میں اسلام کی بات جو ہے پیش کریں گے؟ تو رکاوٹ بن گئے۔ تو سوچئے اس معاملے میں اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل دوسروں کے لیے اسلام کے حوالے سے غلط تعبیر جو ہے وہ پیش کر دے اور لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں۔ شیکسپیئر کا ایک قول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس کے ظاہر دانشور تھا، تو اس نے کہا کہ اسلام بہترین دین ہے اور مسلمان بدترین قوم ہے۔ یعنی اس اعتبار سے بہترین دین وہ تو سمجھتا ہے، لیکن عام آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی جیسا یہ آدمی ویسا اس کا دین ہوگا، دین تو بہترین ہے لیکن ہم دین پہ عمل پیرا نہیں ہے، اسی لیے معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، جو اللہ کے پاس جمع کرایا، جو نیکیاں کی، وہ سب جو ہے باقی رہنے والی ہیں۔ فرمایا اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ شرط ہے، مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اسے طیب کیا ہے؟ طیب عمدہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور اس کے لیے شرط کیا لگائی؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح برت کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ زندگی کا موازنہ کیا جائے کفر اور ایمان کے ساتھ حوالے سے۔ جب دیکھا جائے کہ ہمارا معاملہ اصل میں یہ ہے آدھے تیتر آدھے بدلے، کچھ اسلام کچھ غیر اسلام، تو ہمیں اس کا مزہ ہی نہیں حاصل ہو رہا۔ جو اصل اسلام خالص اخلاص کے ساتھ جب اس پر آ جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہاں اسلام پر عمل کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا امن ملتا ہے، کیا زندگی کے اندر خوشگواری آتی ہے، کیا اطمینان قلب انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے۔ تو چونکہ یہ معاملہ ملا جلا ہے تو اس کی اصل مزے سے ہم جو ہے واقف ہی نہیں ہیں۔ جب چیزیں ملا جلا دی جائیں تو اصل مزہ گم ہو گیا ہے۔ تو یہ بات وہی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اپنے معاملات ٹھیک کریں تو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بہترین زندگی بسر کرائیں گے۔ فرمایا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ آخرت میں بھی بدلا، دنیا بھی بہتر، تو دونوں چیزیں دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، یعنی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ ایسا نہیں دنیا برباد آخرت اچھی، یہ کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں قربانیوں کا راستہ ہے، آدمی تو ظاہر سی بات ہے دنیا اپنے چھوٹے سے مستقبل کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے دو تین نوکریاں کرتا آدمی، کس لیے؟ بس اچھا کچھ ذرا مستقبل اچھا ہو جائے گا، کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو یہاں بھی کچھ اس کے لیے بھی جو ہے انسان کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔
یہ وہ آیت آ گئی ہے جس میں یہ ادب سامنے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اسی کے اس حکم کی تعمیل میں ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ نے جو کہا وہی ہم نے اس کی تعمیل کی۔ تو اس اعتبار سے یہ آدمی سمجھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، دلی جذبات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ شیطان کے شر سے بچائے، محفوظ کر دے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب ہدایت سے ہدایت نہ پا سکے تو پھر کہاں سے پائے گا؟ شیطان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو ہدایت کی طرف نہ آنے دے، اس کے ایسے وسوسے ڈالے، ایسے چکروں میں پھنسائے۔ تو اسی لیے کیا ہے، پہلے اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ حاصل کر لو شیطان مردود کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی، فرمایا اسے یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آدمی سوچتے ہیں شیطان سے بچنا کیسے، بڑا مشکل، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا، ایمان لا کے اور اللہ پر بھروسہ، توکل، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا۔ فرمایا اس کا زور، شیطان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے، ایمان اور توکل، بھروسہ اللہ پر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ فرمایا جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں، ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ یعنی مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں کہ کبھی کہتے خود گھڑتے ہیں، کبھی کہتے کوئی انہیں سکھاتا ہے، کوئی انہیں بتاتا ہے، تو یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں کوئی بنیاد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جنہوں نے پہلے انکار کر دیا کہ غلط ہے اور نہیں مانیں گے، ظاہر ہے پھر وہ اسی پر ان کا ذہن چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمانوں پر سخت ترین ظلم کیوں رہا تھا، مظالم توڑے جا رہے تھے، تو بعض ایسے تھے کہ اسی میں جیسے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جان دے دی، یعنی مکے میں ہی جو ہے ان کو گویا کہیے کہ اس طرح سے اس راستے میں جان چلی گئی۔ ان کے بیٹے عمار بن یاسر، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روتے ہوئے، کہا کہ پکڑ لیا تھا اور اتنا ظلم کیا، اتنا کہ مجبوراً مجھے وہ بات کہنی پڑ گئی جو وہ چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا دل کا کیا حال ہے، کہا دل تو ایمان پر مطمئن ہے، تو کہا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی اس معاملے میں جب یہ صورتحال ہو جائے تو بہرحال جان بچانے کے لیے تمہیں اللہ نے اس وقت جو ہے یہ گنجائش دی ہے، تو وہی استرار کی بات، کیفیت۔ تو اصل معاملہ تو اس اعتبار سے کہ آدمی کا دل کیا ہے، اخلاص کیا ہے۔ آج کم چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم مجبور ہیں اس معاملے میں کہ ہم کیا کریں، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی دل میں وہ بے چینی نہیں ہے، وہ بے قراری نہیں ہے، اور ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھنا، تو اس میں یہ بات بتائیے مجبوری کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں اور اپنی آزاد مرضی دوسری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے دل کے رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یعنی اللہ نے نعمت ایمان دی ہے اور اس کے بعد پھر وہ
اسے دنیا پرستی میں ضائع کر دیں، دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے قربان کر دیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، یقیناً ان کے لیے تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو ان کا معاملہ اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ دین کے لیے آدمی کو قربانی دے، تو یہاں پر تھوڑی سی قربانی دے کر آدمی صحیح راستے پہ چلنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو جہاں گھر بار چھوڑ دینے پڑیں، جہاں پر قتال کے میدان آ جائیں، تو جب یہ مرحلہ ہے تو کیسے طے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال اصل کامیاب ہوئی ہیں۔ فرمایا ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، یعنی حشر کے دن، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ فرمایا اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو فراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ یہاں نام لیے بغیر مکی کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ بات جو ہے وہاں بہترین حالات تھے، یعنی جو حالات تھے جب یہ صورتحال ہوئی، اللہ کے رسول آئے، دعوت دی، سب کچھ ہوا، ایمان کی بات ہوئی، انہوں نے کفران نعمت کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ قحط آ گیا، یہ اسی کی بات ہوئی، قحط جو اس میں 7 نبی میں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مزہ چکایا۔ تو یہ انسان کے اعمال اس کی بنیاد پر چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں خامخواہ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ کی سنت موجود ہے، اس اعتبار سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں، جتنا پیچھے جائیں تو صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں کے عروج کا دور کیسے زوال کے اندر تبدیل ہو گیا، کس بنیاد پر ہو گیا؟ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی، نعمت ایمان، اللہ نے دنیا میں جو مقام دیا تھا اس کا جو تقاضا تھا پورا نہیں کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر چیز ہاتھ سے چلی گئی، ہر چیز ہاتھ سے گئی۔ خود اسی بر صغیر کے اندر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی کتنی عظیم الشان، کتنی طویل حکمرانی ہے، کیسے ختم ہو گئی، غلامی کے اندر تبدیل ہو گئی جب انہوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی چھوڑ دی۔ تو طریقہ جو اللہ نے تھا اس اعتبار سے، اور اس کے بعد چھوڑیے اپنے معاملات، اس شہر کی مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیا ایک وقت تھا، کیا زمانہ تھا، یعنی امن کے اعتبار سے سارے دعا کہیے کہ راتیں جاگا کرتی تھی، کیا صورتحال تھی، پورے ملک سے جو ہے لوگ یہاں پر جو ہے روزگار کے لیے آ رہے تھے، تو امن بھی تھا اور معیشت بھی تھی، دونوں چیزیں تھی، دونوں چیزیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کا اپنا ایک اس شہر کی بھی اپنی ایک پہچان بھی تھی، یہ دین کے حوالے سے بھی اس کا ایک مقام تھا۔ یہاں ایسی آپ دیکھیں تو تاریخ میں آپ کے سامنے یعنی کچھ اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہی پاکستان بننے کے بعد ہی جو معاملات اور حالات ہیں۔ اب بالآخر پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کی نعمتوں کو کفران کیا تو اب امن سے بھی محروم ہے اور معیشت کا معاملہ بھی ہے، یعنی اب دونوں چیزیں کیا مسائل بنے ہوئے۔ تو انسان غور کرے، سوچے کہ اگر یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں؟ آج امن نہیں ہے، آج معیشت برباد ہو گئی ہے، تو کیا اللہ کی مشیت اس کے بالکل الگ ہے کہ اس کے نہیں چاہتا اس کے باوجود ہو گئی ہے؟ تو اپنے معاملات اپنی طرف دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یعنی نعمت ایمان کا، اور اس کے بعد جو اللہ نے آزادی کی نعمت دی، ملک کی نعمت دی، سب کچھ دیا ہے، تقاضے پورے نہیں کرتے، تو یہی کفران نعمت ہے۔ اللہ کا دین قائم کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ تقاضا ہے۔ نہیں کرو گے تو بھوک اور خوف کی مصیبتیں آ جائیں گی اور آ رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اسی کی طرف پلٹنا کہ جب یہ کام ذمہ داری پوری کریں گے تو اللہ حالات بدل دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال و پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ، اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری کی حدود کو سامنے رکھے، اس سے تجاوز نہ کرے،
فرمایا اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ مکی صورت ہے، آخری دور میں نازل ہو رہی تھی، تو مشرکین مکہ نے جو اپنی رسوم و رواج بنا رکھے تھے، یہ حلال وہ حرام یہ سب کرتے تھے، اسی کی طرف پھر اشارہ کیا ہے۔ سورۃ الانعام میں اس کی زیادہ تفصیل آئی تھی۔ فرمایا وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی نہیں کوئی ادارہ ہے، یعنی اتنا کام، اسی کام کی جو کوالٹی کی بات ہے، کوانٹیٹی کی بات ہے، تو اس اعتبار سے، اور یہ کب ہوتی ہے جب آدمی یکسوئی اختیار کرتا ہے، یکسوئی، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہی بات بتائی ہے۔ تو ابراہیم کی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہمارے لیے گویا کہ یہ نمونے کی بات اور اس میں رہنمائی کی بات رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ نے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کی، دنیا میں اس کو بھلائی دی، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت کیا؟ وہی ہفتے کے دن کا قانون، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے جد امجد ہیں، وہ یہی بات ہے، اور وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ سارے جو ابراہیم کی بات، یہ ابراہیم کے اصل وارث کون ہیں؟ یہ ہیں، ان کے راستے پر یہ کوئی راستے پر نہیں ہے ان کے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرکین مکہ، اس راستے پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو ابراہیم کی بات کرتا ہے وہ ادھر آئے، وہ ادھر آئے۔ تو اس اعتبار سے دوسری بات کیا ہے؟ سب کا ایک ہی راستہ ہے، سب کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی اس راستے پہ ہونے کا مطلب اس راستے پہ ہونا ہے۔ دیگر انبیاء کی بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم سب سے پہلے تھے، یعنی جو ان کے سامنے اس وقت کے لوگوں کے سامنے جو ان کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اس امت کا جو طریقہ وہی طریقہ ہے جو اس وقت تھا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دعوت کی بات، سورہ نحل آخر اختتام تک پہنچ رہی ہے۔ فرمایا اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ داعی اللہ، ہم کون ہیں؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کو قبول کرنے اور اس دین کو اختیار کرنے اور اس دین کے تقاضے پورے کرنے، اس راستے پر چلنا۔ آج کیا ہے؟ آج یہ دعوت کیا ہے؟ یہ آج دعوت کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا بات ہے یہ اس وقت؟ کہ اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اور اسی کے لیے دلائل ہے۔ اسی کے لیے بات کیا ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے، ثابت کی جائے کہ شریعت کی بالادستی یہ اللہ کو مطلوب ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اس پر عمل کیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو یہ حکمت سے بتاؤ، سمجھاؤ، لوگوں تک بات پہنچے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف شیطان کا حکم ہے۔ جو اللہ کے خلاف ہے وہ شیطان کا حکم ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو سمجھانا حکمت سے۔ آج صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی اس بات کی سمجھ اس طرح نہیں ہے ایسی ہونی چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ہو تو رہا ہے، سب چل رہا ہے، ٹھیک ہے، دین ہے، دین پر پیدا ہوئے، اسی پر گویا کہیے اسی طرح سے حلال و حرام کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں، نکاح اس طرح کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مریں گے تو جنازہ ہو جائے گا، باقی معاملات کچھ نہ کچھ چل رہے، لیکن پورا دین کہاں ہے؟ بٹ وہ اپنی جگہ پر، اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔
تو لوگوں کو حکمت کے ساتھ، لوگوں کو جو ہے بہترین طریقے سے دعوت جو ہے دینی عمدہ نصیحت کے ساتھ، تو ہماری بات ہے، باقی پوری دنیا کو تو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے. تو یہی کام ہے جس کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آئیے اس کے ساتھ شامل ہو کر، یہی دعوت ہے تحریک اسلامی پاکستان کی کہ اللہ کے دین کو قائم کر کے اپنی عاقبت کو بخیر بنایا جائے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین سمجھاؤ تو صحیح. پہلے خالی صرف حکم لگا دیا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں، باغی ہیں. بھائی پہلے دین سمجھاؤ، دین بتاؤ، اس کے بعد پھر یہ کوئی اس کے لیے بات ہے کہ کوئی حکم لگایا جائے. یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طاغوت ہے، تو اس لیے کہ بات بتانی کہ طاغوت کیا ہوتا ہے. یہ بات لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم طاغوت بن گئے. لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے. تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تمہارا یہ حق نہیں رکھا، یہ حق ہے، سمجھانا. آج بہت بڑی اکثریت جو ہے اس کے معاملہ کیا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے جو منافق ہو گئے. اب یہ نہیں کہنا سب منافق ہو گئے، بلکہ یہ کہنا مسلمان ہو کے منافق والا کام، مسلمان ہو کے منافق والا نہیں ہونا چاہیے. تو بتانا ہے، سمجھانا ہے بہتر طریقے سے. یہ نہیں کہ تو سارے منافق ہو گئے، سب منافق ہیں. یہ کوئی طریقہ حکمت نہیں ہے، کوئی عمدہ نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہی بات کہ ہم مسلمان ہیں تو سچے پکے مخلص مسلمان بنے. تو یہ حکمت کے ساتھ کام کرنا. تو فرمایا اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو، جہاں سمجھانے بجھانے کی بات ہو تو پھر وہاں مباحثہ بھی ہو سکتا ہے. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ. دعوت کا راستہ کیا ہے؟ صبر کا راستہ ہے. یہ کوئی بدلے کا راستہ نہیں، صبر کا راستہ ہے. صبر کے ساتھ ایک تو یہ لوگوں کے رویوں پر صبر کرنا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ صبر سے اپنا کام دعوت کا جاری رکھنا ہے. تھکنا نہیں ہے اس راستے کے اندر. اتنے دن ہو گئے، اتنا کام کیا، اتنی دعوت دی، اتنا سب کچھ کیا، نتیجہ نہیں نکل رہا. تو نہ نکلے، کام کیے جاؤ، صبر سے اپنا کام کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یعنی اللہ سے توفیق مانگو، اللہ کی مدد سے یہ کام، یہ راستہ آسان ہوگا. فرمایا ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. وہی اتقوا اور والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تقوی بھی احسان کی بات کر رہے تھے، بہترین طریقے سے کام کرنا، عمدہ طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا. سورہ نحل مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی مکی صورت ہے، اور یہ معراج جو ایک خاص واقعہ ہے جو اصطلاحاً معراج کے نام سے جو ہے موسوم ہے، اس سے مشہور ہے. یہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. اس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے کہ یہ 12 نبی کے اندر نازل ہوئی ہے. تو پہلے آیت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بتائی ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری باتیں شروع کر دی ہیں. تو اس میں تنبیہ ہے، تفہیم ہے، تعلیم ہے، اور فتح مکہ کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دے دی ہے. ہجرت کا اس کے اندر گویا کہیے کہ ایک طرح سے اشارہ موجود ہے. اور ہجرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہجرت کے بعد یہ بات اللہ کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہاں اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی. جب ریاست قائم ہوگی تو کن اصولوں پر قائم ہوگی؟ وہ اصول بھی اس کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ منشور ہے کہ جو اس اسلامی ریاست کا ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کو سننے اور دیکھنے والا. تو یہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہی واقعہ، اسے معراج کا واقعہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید تو یہ بات بتا رہا ہے، صرف اتنی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اپنے بندے کو. یہ بھی کوئی نسبت کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ہمارا بندہ کہہ کر جو ہے ان کی قدر و منزلت کی بات کی ہے. تو کہا کہ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے، مکے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ لے گئے. ایک رات میں یہ سفر کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا. یعنی اس وقت میں جب ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہے، جس طرح کا سفر ہے سامنے ہے،
تو یہ سفر اس طرح ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ممکن ہے. اللہ کی قدرت سے جب یہ بات ہو رہی کہ اللہ نے کرایا تو بات پوری ہو، بات ختم. پھر اس میں کوئی کسی قسم کے شک کی، کسی قسم کے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ سب پر حاوی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکے سے اور مسجد اقصی وہاں تک اللہ تعالیٰ نے یعنی بیت المقدس تک کا سفر کرایا. پھر یہ قرآن میں اتنی بات ہے. احادیث میں پھر مزید بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے عالم بالا کی انتہائی بلندی پر تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کی حاضری کا مفصل جو ہے وہ تفصیل جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے کہ کیا کیا کچھ ہوا. یہ ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں. تو یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ معراج، یہ پورا واقعہ معراج کا واقعہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کرایا، خود بتایا یہ کام کیوں کیا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. تو یہ کام انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کراتا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں کہ انبیاء کو اپنی نشانیاں دکھانا، رسولوں کو دکھانا، تاکہ وہ عینی شاہد بن جائیں اور بتائیں کہ انہوں نے دیکھا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے ذرا دکھا. اللہ نے دکھایا. یعنی ان کے لیے کسی اور کی فرمائش پر کام نہیں ہوگا، رسول کا معاملہ کہ اسے جو کام کرنا ہے جس طرح کا کرنا ہے اسے اللہ نے مشاہدہ کرایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ اللہ کی مشیت دنیا میں کیسے کام کرتی ہے. ابھی آگے سورہ کہف آ رہی ہے، اس کے اندر وہ واقعہ سامنے آ جائے گا کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے سب ان کے سامنے وہ تجربہ کرایا، دکھایا کہ کیسے اللہ کی مشیت کام کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پردہ غیب ہٹا کے دکھاتے ہیں. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نشانیاں دکھائی ہیں. تو آگے فرمایا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اب مکے میں بات ہو رہی ہے، اب یہ بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ مدینے جانے والا معاملہ سامنے ہے اور مدینے میں یہودیوں سے سابقہ پیش آنے والا ہے. تو اللہ پہلے سے ہی باتیں بتا رہے ہیں. تو فرمایا بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے تو کہا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ جو بات اس کے اندر آ رہی ہے اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی، ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی ثابت ہوئی. یعنی جب تم صحیح راستے پر آئے، اپنی اصلاح کی، تو اللہ نے تمہیں موقع دے دیا، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. یعنی جب تم نے وہ راستہ چھوڑا تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو مسلط کیا. تو فرمایا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑیں اور مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، بیت المقدس میں گھس جائیں. بیت المقدس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی یہ بات ہے. تو اس سے مراد کون تھے؟ رومی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو مار مار کر فلسطین سے نکال دیا، اور اس کے بعد سے پھر وہ پراگندہ ہے. اسی وقت سے جو ہے یہ معاملہ رومیوں نے جو کیا تھا اس کے بعد سے چل رہا ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی وطن نہیں تھا. یہ اب جو ان کے ساتھ اب جو معاملہ بنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک دوسرے قانون کے تحت سارا معاملہ ہے. تو اب ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے، یہ رومی حملہ آور آئے، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن یہ تو بیت المقدس کا ساتھ جو کچھ ہوا کہ اسے تباہ کر کے رکھ دیا، یہ تو اللہ کا گھر ہے. ہم ایک طرف دیکھتے ہیں، ابھی سورہ فیل آئے گی 30 پارے میں، الم تر کیف ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں تو اللہ نے جب وہ ابراہا جو کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دی. یہ اللہ نے کیا. بیت المقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے
چھوڑ دیا, رومی نے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں, کوئی بات نہیں. بعد میں بھی مسجد یا بیت اللہ کے معاملے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعد میں کئی مرتبہ مسلمانوں کے دور میں یہاں جو اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئیں وہ اپنی جگہ پر ہے, تب بھی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے, اب اس وقت نہیں آ رہی ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا تھا اس وقت کوئی امت وہاں موجود نہیں تھی مکے میں, لہذا اللہ نے حفاظت کی. لیکن جب امت موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. اب اگر بیت اللہ یا بیت المقدس اللہ کا گھر اب اگر پامال ہوتا ہے تو ان کے لیے, ان کی غیرت کے لیے تازیانہ ہے, ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے, یعنی یہ جو ہے گویا ہمارا گھر لٹ جائے تو یہ ہمارے لیے اس کا معاملہ ہے کہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے, ہماری تکلیف کا معاملہ, اللہ کی طرف سے ہم پر یہ عذاب کی کیفیت. تو یہ صورتحال ہے. تو اصل چیز اللہ کا گھر بے حرمت نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی تولیت میں وہ ہوتا ہے یہ ان کے لیے تازیانہ ہوتا ہے. تم اللہ کے گھر کی حفاظت بھی نہ کر سکے, کیا تمہاری حالت ہے, کیا تمہاری معاملات ہیں کہ تم اللہ کے گھر کی حفاظت, تم اتنی بڑی امت ہو کر آج جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ آج جو صورتحال ہے کہ یعنی امت آج اتنی قسم پرسی کی حالت میں چلی گئی, آج اس کیفیت میں چلی گئی کہ اللہ کے گھر کو جو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی, اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی سوائے اپیلوں کے, سوائے گویا کہیے کہ صرف گویا کہیے کہ آپ بس بابیلا ایک بس درخواستیں ہیں جو کیے جاتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے, یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. تو یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنی اسرائیل کو بتایا کہ بیت المقدس میں جو کچھ ہوا یہ تمہاری کی سزا کے طور پر ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے, یعنی دنیا میں تو یہ, آخرت میں پھر یہ مسئلہ ہوگا جہنم. پھر آگے بتایا, اب بنی اسرائیل کو بات ختم کر کے آگے کہا حقیقت یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, قیم, جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اب تو ہمارا معاملہ آ گیا, بنی اسرائیل کی بات ختم ہے, یہ تو ہمارا کام ہے. آج یہ کتاب ہماری ہے, آج دین ہمارے پاس ہے, آج رسول ہمارے درمیان ہے, آیا تھا جو ہمارے پیغام لے کر اس کی سنت ہمارے پاس ہے, تو ہمیں کام کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہ قریش مکہ کہتے تھے لاؤ عذاب کدھر ہے, تو کہتے شر مانگ رہے, کیسے بے وقوف ہیں یہ. فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا, رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. کیا انسان شگون تلاش کرتا ہے نا, شگون مانگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی اس کی نیک بختی و بدبختی, اس کے انجام کی بھلائی و برائی کے اسباب خود اس کی اپنی ذات کے اندر ہیں. یعنی میرا عمل ہی مجھے بہتر راستے پہ لے جاتا ہے, مجھے لیے خوبیاں, اور میرا عمل ہی مجھے خرابی سے دوچار کرتا ہے. یہی تو بات بتائی نا بنی اسرائیل کی, انہوں نے نیکی کی تو اللہ نے ان کے حق میں نیکی اچھے حالات پیدا کر دیے, اور جب چھوڑا راستہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو کیا کہا, ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے. تو آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ کیا کسی کے اور کا معاملہ ہوگا, انسان کا اپنا عمل ہی تو ہوگا. نامہ اعمال, یہ نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے, جو انسان کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. نامہ اعمال تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ کتابک, پڑھ اپنی کتاب. میری کتاب, میری کتاب کیسے ہوئی ہے, میں نے لکھی ہے, یہ تو فرشتے لکھ رہے تھے. فرشتے لکھ رہے ہیں نا, کرامن کاتبین, دو معزز کاتب لکھ رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں, اچھائی اچھائی, برائی برائی, سب لکھ رہے ہیں, نیکی بدی سب لکھی جا رہی ہے. لیکن اپنی مرضی تو کچھ نہیں لکھ رہے, جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو ہماری کتاب ہے, ہمارا سب کچھ اس میں جو ہمارا عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھ اپنی کتاب, کہ تیری کتاب ہے یہ. حشر کے دن آدمی کے حوالے کر دی جائے, اب وہ دیکھے یہ تو ایسی کتاب ہے
پھر یہی بات ہے کہ یہ کتاب کی تیاری ہو رہی ہے، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، تو جیسے دنیا میں انسان کا عمل ہی اس کے سامنے آتا ہے، ایسی آخرت میں بھی اس کا عمل ہی اس کے سامنے آئے گا، جو کیا ہے وہ سامنے آئے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا، برا کیا ہے تو برا۔ تو اسی لیے دنیا میں متوجہ کیا جا رہا ہے، کر کیا رہے ہو، یہ کتاب جب ہاتھ میں آئے گی تو کیا ہوگا، کیا جواب دو گے، کیا سوچو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے، آدمی خود ہی کیا کہے۔ فرمایا جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راستہ بھی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں، ہدایت واضح کر دی جائے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی معاشرے کو جو چیز برباد کرتی ہے، اللہ ایک اصول بتا رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ اس کے کھاتے پیتے اور خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ یہ یعنی جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں، اور آخر میں یہ فتنہ پوری قوم کو لے بیٹھتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ خود اپنا دشمن نہ ہو اسے اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔ یعنی یہ ہے نا، یہ قوم کے لیڈر کون بناتا ہے؟ عوام، ان کا کام ہوتا ہے۔ کس کو بنا رہے ہیں؟ جب کم ظرف بد کردار ایسے لوگ تو ان کی قیادت میں قوم بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ طریقہ بربادی کا۔ فرمایا دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ یعنی جو دنیا پرست ہے تو اللہ نے جتنا چاہتا سب نہیں ملتا، جو اللہ نے مقرر کیا وہی ملتا ہے، لیکن صرف دنیا، آخرت کا وہ طالب ہی نہیں تھا، لہذا آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے، تو جہنم ہے۔ جس نے آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا ہی پیچھے لگا رہا، تو پھر کیا دنیا تو ہم دے دیتے ہیں اسے، روکتے نہیں ہیں، لیکن آخرت میں جہنم۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، جو ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کا خواہش مند ہے، تو صرف ارادے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا کہا؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ آخرت کے لیے سعی کرے، کوشش کرے جیسے کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مومن، تو اس کی یہ کوشش صحیح مشکور ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اب اس کے اندر جو اس آیت میں بات آ جاتی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آخرت، اراد الآخرہ، آخرت یعنی جنت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے؟ کیا ہے؟ لہا سایہا، وسعا لہا سایہ، اس کے لیے ایسی کوشش کرو جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جنت میں جانے کی کیسی کوشش کرنی ہے، وہ کوشش کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں جنت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، اس پر چلو، یعنی قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، شریعت کا راستہ، اللہ کی بندگی کا راستہ، دین کی اقامت کا راستہ، اس راستے پہ چل کر جنت تک پہنچو گے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ اب اس کے لیے کوشش کرنا، اب اس پر آدمی کا کوشش، اور کوشش کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا سا چلے بھائی میں نے تو بہت کیا، جو میرے بس میں تھا وہ کیا، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آدمی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے، تو کوشش کا حق ادا کرنا، کوشش کا حق ادا کرنا، جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، چاہے ذات کا معاملہ ہو چاہے زمین کا معاملہ ہو، بھائی جتنا میرے بس میں اتنا کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، نتیجے کی بات نہیں کی ہے، تو کیا کہا؟ اس کی صحیح مشکور ہو۔ مشکور کا کیا مطلب ہے یہاں؟ یعنی بات کیا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سعی کو، اس کی کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ صرف کوشش کی بات ہو رہی ہے، تمہارا کام کوشش کرنا ہے نا، کوشش تو کرو، کچھ کرتے ہی نہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ تو جو تمہارے بس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ صرف اتنا نہیں چلے گا کام کہ آدمی صرف ارادہ کر لے کہ بھائی جنت چاہیے، ارادے کے بعد کوشش ہے، اور کوشش بھی کیسی ہے کہ کوشش کا حق ادا کرے، یعنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی کوالٹی کے اعتبار سے، دونوں چیزیں، یعنی مقدار بھی کتنا، پتہ چلا 10 منٹ ہے ہمارے پاس آپ کے لیے، 10 منٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ جو دکان ہفتے میں ایک دفعہ کھلے گی وہ کیسے چلے گی؟ کوئی چلاتا ہے؟ دین کی دکان ہفتے میں ایک دن کھولتے ہیں، بھائی ایک دن کر لیا کافی ہے، اتنا کام کر لیا بہت ہے، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس تھوڑا سا ٹائم نکال دیا، جو بچا بس وہ دے دیا، اور دنیا کے لیے سارا وقت دنیا کے لیے، اور دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، جس کی دعوت کو لے کے کھڑے ہونے کے لیے، جدوجہد کے لیے، بس جو بچے گا وہ دے دیں گے۔ تو یہ پس خوردہ نہیں چلے گا، اصل کام یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ کام بھی کرنا ہے، اصل کام یہ، وہ کام دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے جو تگودب وہ بھی کرنا، اصل کام یہ ہے۔ اس طرح سے معاملہ بننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ فرمایا ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی آخرت کے پرستاروں کو بھی اور دنیا کے طلبگاروں کو بھی، دونوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر سب کو زندگی کے بسر کرنے کا سامان مل رہا ہے، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، دنیا پرست آخرت پرست، دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ملے گا۔ جو دنیا کرتے ہوئے جائیں گے ان کی زندگی، اور جو آخرت کے طلبگار ہوں گے دونوں کی زندگی میں نمایاں فرق ہوگا، نمایاں فرق ہوگا۔ تو آپ کے سامنے یعنی تاریخ کو دیکھیں، تاریخ میں ہمارے سامنے کہ جن لوگوں نے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنایا، آج دنیا ان کی تعریف میں ردب اللسان ہے۔ صحابہ کا دور دیکھیں، تابعین کی بات دیکھ لیں، ان کے بعد والوں کو دیکھ لیں، آج بھی ان کا معاملہ ہے، دنیا تو ختم ہو گئی، اور جو دنیا پرست تھے آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا ہی میں ہم نے انہیں فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ اب اس کے بعد 2 رکوع ہیں پورے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتائے ہیں، وہ قاعدے بتائے ہیں جس پر اسلامی سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ جیسے کہا نا اب ہجرت ہونے والی ہے، اب وہاں مدینے کے اندر اسلامی معاشرہ بنے گا، اب وہاں تو کوئی جبر نہیں ہے، مکے کا جو جبر تھا وہ ختم، اب وہاں پر مدینے کے اندر اپنا جو ذاتی معاشرہ بننا ہے، جو سوسائٹی بننی ہے، وہ کن اصولوں پر قائم ہوگی، وہاں کیا کیا ہوگا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ اب پہلے ہی بتا رہے ہیں، سال بھر پہلے بتا دی گئی ہے۔ تو فرمایا پہلی بات، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، اللہ معبود یعنی اس کے شرک سے یہ بچنے والا معاشرہ، یہ کیا ہے؟ توحید پرست معاشرہ ہے یہ۔ تو فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرے گا۔ یہاں جو مسلم ہوگا اس کا کام کیا ہے؟ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، یہی عبادت ہے، یہی عبادت، اس کی تفصیل۔ یہ جو والدین کے حق کی بات آ رہی ہے، قرابت داروں کی بات آ رہی ہے، فلاں یہ حکم وہ حکم، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ماننا عبادت ہے۔ تو عبادت کی تفصیل ہے ساری، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ جتنے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، عبادت الگ ہے، یہ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادت کی تفصیل ہے، طریقہ ہے، عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ عبادت نام ہے بندگی کا، عبادت نام ہے اطاعت کا، عبادت نام ہے اللہ کی غلامی کا۔ اس کے اندر تمہیں کیا کیا یہ سب کام کرنے، یہ ہے عبادت۔ تو کیا بتایا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ جب اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی نا، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے۔ اس لیے نہیں یار والدین کی خدمت تو کرنی چاہیے، یہ تو کرنی چاہیے، ہر کافر مشرک بھی والدین سے محبت کرتا ہے، مگر ایک وقت تک کرتا ہے، جب دوسری محبتیں غالب آ جائیں انہیں اٹھا کے وہاں پہنچا کے آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کیا ابتدا میں بچپن میں محبت نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، یعنی بچے باپ اور سب کرتے ہیں، فطری محبت ہے، لیکن یہ والی محبت کون سی ہے؟ جو اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے، مرتے مر جائے گا لیکن والدین کا حق ادا کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ اب نہ باپ نہ اولاد کی محبت غالب آئے گی، نہ بیوی کی محبت غالب آئے گی، نہ بیوی پر شوہر کی محبت غالب آئے گی، بلکہ والدین کی اپنی جگہ مقام، وہ تو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے۔ تو عبادت سمجھ، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو عبادت ہے،
اور ویسے ہی تقاضا دنیا کا سمجھ کے کریں گے تو دنیا کا تقاضا ہے، تو نیت پر معاملہ ہے۔ تو کیا کہا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ رویہ، یہ کیا چیز ہے؟ کس طریقے سے کام کر، ایک تو کام کرنا، ایک کس طریقے سے کام کرنا، خدمت کرنا کیسے کرنا، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ۔ کیا کریں، اب کرنا تو ہے ہی، اب بھگتنا پڑے گا، اب یہ تو ہے، اب یہ بھی مسئلہ ساتھ میں، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے خدمت کا، اس کے ذریعے سے اپنی جنت بنانے کا، اور یہ احسان مندی کا۔ انہوں نے کیسے پالا ہمیں بچپن میں؟ احسان مندی کا۔ جو دنیا میں لوگوں کا احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے پیمانہ رکھا، تو کیا کہا؟ طریقے سے اف تک نہ کہو، زبان سے کوئی بات نہ نکلے، رویے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ ایسا نہیں کہ جوانی میں کرنا ہے بڑھاپے میں نہیں کرنا۔ یہ جوانی بڑھاپا خاص طور پر اس لیے کہا کہ بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آدمی زیادہ حساس ہو جاتا ہے، خود کچھ کر نہیں پاتا، حساس ہو جاتا ہے۔ جوانی میں تو خود تمہارا ساتھ دیتا ہے، تم خود اس کے ضرورت تمہارے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو جوانی میں بھی والدین کی خدمت ہے، بڑھاپے میں بھی، چاہے والدین جوان ہو چاہے بوڑھے ہو، لیکن یہ خصوصیت سے کہا کہ اس وقت میں جبکہ وہ تمہارا زیادہ ضرورت مند ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو، تو فرمایا ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو، تواضع اختیار کرو ان کے ساتھ جو معاملات ہو، دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یاد کرو، بھول مت جاؤ، یہ آج تم جس مقام پر پہنچے ہو اللہ نے انہی کے ذریعے سے، اللہ نے کیا ہے لیکن انہی کے ذریعے سے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ یعنی ورنہ اگر بچپن میں تمہاری دیکھ بھال نہیں کرتے مر جاتے، بچتے ہی نہیں۔ ایک نومولود کیسے، اگر اس کی ماں جو ہے اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس کا باپ اس کی خدمت کے لیے تیار نہ ہو، یہ سب کچھ نہ ہو تو بچ سکتا ہے؟ یعنی کس طریقے سے سالوں جو ہے وہ ان کی خدمت کرتے ہو، ذرا سا بیمار ہو جائے لے کے بھاگے جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے راتوں کو مائیں جاگ رہی ہیں، باپ جو ہے اس کے لیے کھڑے، سب کچھ یہ ہو رہا ہے۔ بھول جاتا ہے انسان کہ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ کیا تھا، کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے، الٹا یہ بات کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ زندگی میں بھی دعا کرنی، مرنے کے بعد بھی دعا کرنی، دونوں باتیں۔ فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ اب تک غلط تھا تو اب ٹھیک کر لو، اب ٹھیک کر لو، معاملات اللہ جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد رشتہ دار کو اس کا حق دو، وآتِ ذی القربى حقہ، یعنی اس کا حق ہے تمہارے مال میں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق، یہ اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں کم نہیں خرچ کر، اڑا دیتے ہیں ایسے ہی، فضول خرچی کر کے آدمی اس لائق ہی نہیں رہتا۔ تو پہلی بات کیا ہے، ایک تو ویسے بھی یعنی اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی دولت کا جو صحیح استعمال ہے اگر نہ کیا جائے تو کیا ہوگا، کفران نعمت ہوگی۔ صحیح استعمال کیا ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرو، دنیا کی ضرورت بھی پوری کرو جو تمہارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فرمایا اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار و تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جھڑکو نہیں، بدتمیزی نہیں، بلکہ معذرت کر کے کہ ہاں اگر موقع ہو تو پھر کر سکیں گے، تو بہرحال نرم جواب دے دو۔ فرمایا نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ ہاتھ گردن سے باندھنا استعارہ ہے بخل کا، نہ تو یہ کہ بس بخیل بن جاؤ، یہ جیب کھلتی نہیں، نہ یہ کہ سب لٹا دو اور کل پھر خود ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ میانہ روی اختیار کرو، اپنی ضرورت بھی جو ہے پیش نظر رکھو۔ فرمایا تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔
اگر کسی کو تنگی ہے تو سمجھ لے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں گزارا کرنا سیکھے اور اپنی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے گزارا کرے اس میں۔ اور کسی کو اب بہت دے رکھا ہے تو سمجھ لے یہ اللہ ہی نے دیا ہے، یہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں خرچ کرے۔ یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس ہے تو کمال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی بات ہے۔ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کسی کو کم میں رکھ کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ میں رکھ کے آزماتا ہے، دونوں آزمائشیں، اور دونوں میں ہر آدمی کو پورا اترنے کی کوشش ہے۔ تو جس کو زیادہ دی اس کی آزمائش ہے، اس میں پورا اترے، یعنی غلط استعمال نہ کرے اپنے، یعنی صرف فضول خرچی میں نہ اڑائے، نام و نمود پہ نہ کرے، بلکہ جو ذمہ داریاں بنتی ہیں وہاں پر لگائے، چاہے دین کے تقاضے ہوں، چاہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے معاملات۔ تو یہ اللہ نے اصول بتایا، فرمایا وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، یعنی نگرانی ہو رہی ہے ہم سب کی، وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ فرمایا اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ سورۃ الانعام میں سب پڑھا تھا ہم نے، یاد ہوگا آپ کو، وہاں جو بات آئی تھی نا، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، 151 52 53 جو آیات پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ کیا کیا، تو اس لیے کہا اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یہی آیت وہاں بھی تھی۔ تو یہی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے پیدا ہو جائیں گے تو کھلائے گا کون؟ کھلانے والا کھلائے گا۔ یہ ساری جو تمہاری بہبود آبادی ہے، منصوبہ بندیاں، یہ ساری کیا ہے؟ یہ سب دری رہ جاتی ہیں، سب کام اللہ کا ہے۔ آج دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہے، یاد رکھیے، سمجھ لیجئے یہ بات۔ اگر اور عادت و شمار کی دنیا ہے، سب کو پتا ہے کتنا آج ہے اور کتنی دولت کس کس کے پاس پڑی ہوئی ہے، یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ رزق اللہ نے بھرپور دیا ہے، مگر رزق کی تقسیم کا جو معاملہ جو انسانوں کے پاس ہے، جو انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، انہوں نے اس تقسیم کو بگاڑ دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے استحصال کا راستہ بنایا ہے، کچھ لوگوں نے طبقاتی تقسیم کر رکھی ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ جس میں آزمائش یہاں معاملہ ہے، ورنہ اللہ نے زمین پہ رزق سب کے لیے پورا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ رزق کی تنگی ہے اور لوگ اس لیے بھوکے مر رہے ہیں کہ جو ہے رزق دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک کے پاس رزق کے استعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور دوسری جگہ لوگ جو ہیں رزق سے محروم ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی آزمائش کے اس مرحلے میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ جیسے آج غزہ میں کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پہنچنے نہیں دے رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ بھی ہے، لیکن پہنچنے نہیں دے رہے، ظلم کا بازار گرم کر رکھا، یہ معاملہ ہے۔ سرمایہ دار نظام کیا ہے؟ وہاں پر لوگوں کے پاس اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ پڑے، دوسری طرف لوگ نے سسک رہے ہیں۔ تو یہ دولت اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو اس طرح سے رکھ کے جو انسان بیٹھ جائے۔ تو یہ ساری دنیا کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، کیا کہا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، قریب نہ جانے کا مطلب کیا؟ جو چیزیں زنا تک لے جانے والی، یعنی فحاشی میں مبتلا ہو کے بالآخر آدمی آخری حد تک پہنچتا ہے نا، تو پہلے سے بچو، ہر اس چیز سے بچو جو بے حیائی کی طرف لے جائے گی، فحاشی کی طرف لے جائے گی اور بالآخر جرم کرا دے گی۔ تو اسی لیے یہ سارا حجاب کا قانون، یہ محرم کے دائرے، یہ مخلوط محفلوں سے بچنا، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ بھلا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جانا۔ تو یہ جو چیزیں وہاں تک پہنچائیں گی، تو اگر آدمی سارے بیریت توڑ تاڑ کے اور ساری جو ہے حدیں پار کر کے جب پہنچ جائے گا تبھی جو ہے گناہ میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر پہلے ہی رک جائے گا تو گناہ سے بچ جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے، تو کہا اس کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ بات بھی، ہر آدمی کی جان کب اس کے محترم ہے، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، مگر وہ جرائم جن کی بنیاد پر اسلام نے جان کی حرمت ختم کر دی ہے، اس کا کسی کو قتل کر دیا بدلے میں قتل کیا جائے گا، جان کی حرمت ختم ہو گئی۔ ایسی اور دیگر، جیسے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، یعنی اب یہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی جس کا آدمی قتل ہو گیا تو اب اس کا ولی کے قاتل کو مار دے جان سے، تو ایسا نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مدد کی جائے گی، انہو کان منصورا۔ اب اس کی مدد کون کرے گا؟ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں
اس وقت کچھ بات سامنے نہیں ہے، اب آگے بات آ رہی ہے، یعنی جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اس کا نظام عدالت یہ کام کرے گا۔ تو آج بھی صورتحال کیا ہے، جو قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں، جو فرض کیے گئے ہیں، ان قوانین پر عمل کون کرائے گا؟ وہ ریاست کرائے گی، حکومت کرائے گی، وہ نظام عدالت کا یہ کام کرے گا۔ تو اس لیے کیا بات سامنے آتی ہے، اسلام کا نظام عدالت، نظام حکومت قائم کرنا ذمہ داری ہے تاکہ اسلام کے قوانین پر عمل ہو سکے، ورنہ عمل ہی نہیں ہوگا، عمل ہی نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی عبادات، ابھی زکوٰۃ کے بارے میں نے بات کی تھی نا، زکوٰۃ کے ادائی کا جو صحیح طریقہ ہے کہ مکمل اسلامی حکومت ہوگی اور وہ زکوٰۃ وصول کرے گی۔ جو آپ بانٹتے ہیں نا، یہ زکوٰۃ کا اصل طریقہ نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی کے اندر یہ ایک مجبوری کا معاملہ ہے۔ جیسے جماعت نہ ہو تو الگ ہی نماز پڑھیں گے، نماز تو پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے، لیکن اصلاً جماعت سے پڑھنا چاہیے، یعنی مسجد بنانی چاہیے۔ آدمی کا مسجد کون بنائے گا اس چکر میں سب اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، مسجد بنانا، جس بستی بنائی ہے مسجد بناؤ، ذمہ داری ہے، اور نماز باجماعت کا نظام قائم کرو۔ تو زکوٰۃ کا بھی نظام اللہ نے باجماعت اس طرح کا، تو اسلامی حکومت ہونی چاہیے، قوانین کے لیے بھی وہی بات ہے۔ تو اسی لیے یہی بات ہے، تو اس لیے بار بار جو بات آتی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، یعنی زمین پر کہ نظام قائم ہو جائے، اللہ کے دین کی حاکمیت ہو، حکومت جو ہے اسلامی ہو، جس کے نتیجے میں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہو۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے، میری اور آپ کی ہے، امت کی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں، اس کے لیے رائے عامہ بنائیں، اس کے لیے لوگوں کو تیار کریں، معاشرے کے اندر اسلامی نظام کی پیاس پیدا کریں تاکہ معاشرہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج لوگ تیار نہیں ہیں، جب یہ نفاذ ہوگا یہی لوگ بغاوت کریں گے، یعنی ادھر ہی سے جو ہے معاملات آئیں گے، تیار نہیں معاشرہ۔ اور معاشرہ کب تیار ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب لوگ ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل کرنے لگے۔ میں اپنی ذات جو میرے بس میں وہی کام نہیں کرتا، تو ایک بات اپنی جگہ پر یہ ہے کہ جب اوپر سے طاقت ہوتی وہ اس کا، لیکن جب آدمی چاہتا ہے، ورنہ راستے نکال لیتا ہے، دو نمبریاں کرتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تبھی آدمی سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے گی، یعنی ریاست کرے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، چاہے اللہ سے کیا ہوا عہد ہو یا آپس میں کیے ہوئے وعدے ہوں، اللہ سب کے بارے میں پوچھے گا۔ فرمایا پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، اب بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے۔ یعنی خواہ دوسروں کے پیچھے لگنا، توہل میں لگے رہنا، گمان کرنا، یہ سب چیزیں سیدھے سیدھے زندگی گزارو عام انداز میں، عام حالات جیسے کہا ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے یہ توب اور سب کی سورہ حجرات میں آتی ہے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ لوگوں کی توب میں نہ لگو اور گمان نہ کیا کرو۔ تو فرمایا آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہونی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط کیا۔ فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یہ تکبر مت کرو۔ فرمایا ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے حکمت کی باتیں، عمل پیرا ہونا ہے۔ اور آخر میں پھر دوبارہ کہا اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ آغاز بھی اسی طرح سے کیا تھا، اختتام بھی اسی پر کیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی، توحید، شرک سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بار بار بتاتے ہیں۔ فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ پھر وہی مضمون شروع ہو گیا جو مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ بتایا بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے۔ پاک ہے اللہ، بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔
کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ایک تو بات یہ جس نظام پہ لگا دے اس کے مطابق کام کریں، یہ بھی ایک اللہ تسبیح ہے، اور ویسے کیا ہے ہم نہیں سمجھتے کیسے ہے یہ سارے چرند پرند، سارے مخلوق، سارا کائنات، یہ پتھر اور یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے کیسے یہ چیزیں، لیکن سب اللہ کے تابع۔ فرما دیا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، بس ایک اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، یہ کیا بات ہوئی، تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ آج کی بات کو بس یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔